جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جو خود قرآن ناطق ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، بلکہ مصطفیٰ عمل کرتے چلے جائیں اور قرآن بنتا چلا جائے۔ ان کا جو جنت میں مقام ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو خلق کیا ہے، اگر آپ اس مقام پر ہونا چاہتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میری معیت میں ہوگا، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي۔ یہ کمال تعلق کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر مع کا لفظ استعمال ہو، میم عین، وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا۔ ایک ہوتی صحبت، ایک ہوتی معیت۔ صحبت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق ہونا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پائیدار اور ہمیشہ ہو۔ معیت یعنی وہ پائیداری کہ جو کبھی جدا نہ ہو پائے، وہ تعلق جو کبھی ختم نہ ہو پائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صابرین کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کی صحبت میں، بلکہ اللہ ان کی معیت میں، ان اللہ مع الصابرین، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حب فاطمہ ينفع فی مئۃ موطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے۔ ایسر تلک المواطن، جن میں سے آسان ترین یہ ہیں۔ سمجھانے کے لیے بچوں کو ایک بات کہہ دوں کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے 2 کام ہیں، ایک مشکل کام ہے اور ایک آسان ہے، اور آسان یہ ہے کہ مجھے اس وقت $10,000 چاہیے، تو آپ شاید بات ہی نہ کریں آگے اور کہیں کہ ذرا آسان یہ تو مشکل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی، جس میں سے ایسر تلک المواطن، آسان یہ ہے کہ الموت والقبر والمیزان والصراط والحساب۔ عظمت خاتون جنت، خاتون قیامت، صلوات۔ اللہ جانے آسان موقع یہ ہیں تو مشکل کون سے ہیں جہاں سیدہ کی محبت کام آنے والی۔ ایسر تلک المواطن، ان میں سے آسان موقع ہیں موت، قبر، محاسبہ، میزان اور صراط۔ یہ 5 موقع حضور نے بیان فرمائے۔ ایک مقام پر اس روایت کو جب ہم پڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ مولانا وہ 100 مقام کون سے ہیں؟ تو اس روایت میں تو اس کا تفصیل سے ذکر نہیں ہے، اور بظاہر شاید کسی اور روایت میں بھی تفصیل سے ذکر نہیں کہ وہ 100 موقع کون سے ہیں کہ ایک کے بعد ایک حضور نے بیان کیے ہوں، لیکن بہرحال یہ 5 موقعوں کو کہہ کے سمجھایا کہ جب یہ 5 موقع ہیں تو پھر سوچ لو کہ گویا دنیا اور آخرت، زندگی اور موت، قبل از موت، بعد از موت، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سیدہ فاطمہ کی محبت آپ کے کام نہ آئے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کا ماں باپ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور خود بخود واعظ ورثہ کے ماں باپ کا بیٹیوں سے تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ اب اگر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے ریحانہ جنت ہیں، تو یقیناً ان کے لیے گفتگو بہت مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ بتوسط کلام اہل بیت علیہ السلام۔ اور جنہیں بیٹیاں عطا نہیں کی ان کے لیے بھی گفتگو انشاءاللہ مفید رہے گی، اس لیے کہ کچھ ایسے جنرل میسیجز ہیں کہ جو ہم سب کے لیے مفید اپنی زندگی کو گزارنے میں۔ آپ نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد حضور مکرم کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹی عطا کی تو یہ وہ زمانہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ سورہ نحل کی آیت پڑھی ہم نے سرنامہ کلام میں، کہ جب اسے خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنی جھیم چھپائے پھرتا تھا کہ یتوارا من القوم، کہ وہ قوم کا سامنا کیسے کرے اور کیسے جائے سامنے لوگوں کے، من سوء ما بشر به، اس بری خبر سے کہ جو اسے دی گئی ہے، اب وہ قوم کے سامنے کیسے جائے۔ اور وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا اسی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھی، وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیا میں اسی ذلت میں رہوں اور اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں کہ بیٹی ہو گئی ہے، او یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ کے دفن کر دوں، کیا کروں میں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 859 میں، اس زمانے کی صورتحال کہ جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو کر ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی جیب چھپائے پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں قوم کے سامنے کیسے جاؤں، اور کیا اسے اسی طرح سے ذلت کے ساتھ دیکھتا رہوں یا دفن کر دوں۔ اس زمانے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں بلند ہوتے تھے۔ اور ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام مصطفیٰ اور نام
کسی فعل کا انجام پانا اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ کس مقام پر وہ انجام پایا جا رہا ہے، کس زمانے میں وہ انجام پایا جا رہا ہے۔ نعرہ حیدری آپ کہیں بھی لگائیے تو اس کا ثواب ہے، لیکن کچھ مقامات ہیں کہ جہاں نعرہ حیدری کی خاص اہمیت ہوتی ہے، مولا کا ذکر آپ کہیں بھی کیجئے تو اس کا ثواب ہے اور اس کی عظمت ہے۔ لیکن جب مشکل حالات ہوں اور جب دفاع ضروری ہو جائے اور کوئی آ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق سے وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرے اور وہاں پر مثال کے طور پر خیبر و خندق کا ذکر کر دے یا علی باب مدینۃ العلم ہے وہ ذکر کر دے یا غدیر کے میدان کا ذکر کر دے، تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو حضور مکرم اس موقع پر نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کی تو وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کیوں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا ہے جس سے میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ ریحانۃ اشمھا، اللہ نے مجھے وہ پھول عطا کیا ہے جس سے میں جنت کی خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ مصطفیٰ جنت کی خوشبو کو سونگے فاطمہ سے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہاں باپ اور بیٹی کا تعلق ملاحظہ فرما رہے ہیں، یقیناً یہاں چونکہ عصمت کا رشتہ ہے لہذا وہ تعلق اپنی معراج پر ہے کہ باپ ہے سید الانبیاء اور بیٹی ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تو سید الانبیاء بلند ہوتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کے احترام میں۔ کتاب الکافی میں روایت ہے کہ البنات حسنۃ والبنون نعمہ، بیٹیاں وہ نیکیاں ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اور سوال بیٹیوں کے بارے میں نہیں، بیٹوں کے بارے میں ہوگا۔ یہ حدیث میں آگے اس لیے فرمایا امام الاسلام نے کہ بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں اور حسنات پر سوال نہیں کرے گا، نعمت پر سوال کرے گا۔ تو خود یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اللہ جب کسی کو کوئی خاص خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارأف علی الذکور، اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ مہربان ہے مستور پر، مرد کے مقابلے پر زیادہ مہربان ہے۔ اور پھر اس کا بہت خوبصورت ہے یہ، اب میں وہ پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ماں باپ کا اپنی بیٹیوں سے تعلق، جس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں کہ ایک جنرل موضوع بھی ہے اس حدیث کے مطابق، وہ یہ کہ فرمایا کہ ما من رجل یدخل فرحۃ علی امرأۃ، کوئی مرد ایسا نہیں کہ جو عورت کے دل میں خوشی داخل کرے، ایک شرط ہے، بینہ و بینہا حرمۃ، آپس میں محرم ہو۔ سبحان اللہ۔ انسٹاگرام پر واٹس ایپ پر نامحرم کو خوش کرنا اس کے لیے حدیث نہیں ہے۔ یہ حضور مکرم جانتے تھے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں، کہ اگر حدیث کو فقط یہاں چھوڑ دیا جائے کہ ایک مرد کسی عورت کو خوش کرے تو راستہ اس کا کھل جائے گا اور وہ اپنے حرام کام کو بھی حدیث سے جسٹیفائی کرے گا کہ میں تو حضور کی حدیث کے مطابق خوش کر رہا ہوں ایک خاتون کو۔ حضور نے کہا بینہ و بینہا حرمۃ، اس کے اور اس خاتون کے درمیان حرمت ہو، یعنی اب یہ حدیث شامل کرتی ہے ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، خالہ کو، پھوپھی کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے ماشاءاللہ، کہ وہ محرم ہو۔ بات واضح ہے؟ اگر کوئی مرد ایک خاتون کو اس طرح خوش کرے کہ وہ محرم ہے، سبحان اللہ، الا فرح اللہ تعالی یوم القیامہ، جو اس نے خاتون کے دل میں، محرم خاتون کے دل میں خوشی داخل کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا اسے جب تک کہ قیامت میں اس کے دل میں خوشی داخل نہ کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص اہتمام ہے، لہذا فرمایا کہ خاتون کے لیے زیادہ مہربان ہے اللہ مرد کے مقابلے میں۔ کیا کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سکھلا سکتے ہیں اور بیٹیوں کو کیا
ان سے سیکھنا چاہیے اس طرح سے کہ ان کی زندگی میں کام آ سکے۔ سب سے پہلے تو انڈیپینڈنٹ نوبلٹی، اگر میں اس لفظ کو صحیح تعبیر کو استعمال کر کے آپ تک پہنچا سکوں، اس خاتون کی عزت یقیناً اس بیٹی کی عزت اس لیے ہے کہ اس طور پر بھی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مثلا زوجہ ہوگی، کسی کی بہن ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ نوبلٹی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کسی ایسے سے ہو جائے کہ جو کردار میں ٹھیک نہ ہو، جو ایمان میں اتنا بہتر نہ ہو، لیکن اس سے اس کی معنویت اور روحانیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون کی، فرعون اس وقت روئے زمین کا بدبخت ترین انسان ہے، حضرت آسیہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک انفرادی عزت عطا کی، مقام عطا کیا ہے، جس کا تعلق فقط رشتوں سے نہیں ہے، اس کی اپنی ذات اور حیثیت سے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی۔ بنی آدم میں سب شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی انفرادی عزت حیثیت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر ان کے اختیار میں دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ ہے اصل بات کہ ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ یعنی ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہمارا رزق پاک ہے، رزق مادی رزق معنوی انشاءاللہ، اس وقت تک یہ نوبلٹی آپ کے پاس ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَحَمَلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کی زندگی میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ جیسا شوہر چاہ رہی تھی اس اعتبار سے اسے وہ نہیں مل سکا، کوئی بھی تعلق میں کہہ رہا ہوں، خالی شوہر کی بات نہیں، کوئی بھی رشتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے طور پر ایک عزت عطا کی ہے۔ اور حضرت آسیہ نے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے، مومن مردوں اور عورتوں، یہاں عورتوں کے لیے نہیں کہا کہ مومن عورتوں کے لیے مثال ہے، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا، یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی مثال بنایا۔ ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اور فرمائیے گا اس میں خود سیلف ایکسپلینیٹری میسج ہے کہ وہ رہ رہی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن فرعون کے گھر سے انسپائر نہیں تھی، جبکہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین گھر تھا وہ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا بات ہے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ پروردگار تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا کر دے۔ یہ جو معنویت کا تصور ہے، کاش یہ ہم پہنچا سکیں اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پروردگار یہ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر، عندک جو تیری عندیت میں ہو، جو تیرے ساتھ ہو، جی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، میں ایک ملینر کے ساتھ رہ رہی ہوں یا بلینر کے ساتھ رہ رہی ہوں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی اتنی جرت ہو گئی ہے، ونجنی من فرعون وعملہ، لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں اپنی زندگی سے۔ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالمین کی قوم سے تو بچا لے، ومریم ابنۃ عمران، دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے، اور ان کی صفت کیا ہے، کاش یہ بات پہنچا، التی احسنت فرجہ، انہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ونفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی روح مریم میں پھونکی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فصدقت بکلمات ربها وکتبہ، تو پھر مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور ان کی کتابوں کی۔ وکانت من القانتین، اور مریم ہمارے انتہائی نیک بندوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم سلام اللہ علیہا مثال ہے مومنین کے لیے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا فخر مریم، کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا، کہ مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ واما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، اولین اور آخرین میں سے کوئی عورت ایسی نہیں کیا بات ہے۔ کہ جو احاطہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو۔ فخر آسیہ و مریم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، سلام جو شادی نہ کر کے بطول ہوں وہ مریم ہوتی ہیں، اور جو صاحب اولاد ہو کر بھی بطول رہے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ المرأة الصالحہ، ایک دیندار صالح عورت، خیر من الف رجل غیر صالح، 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ یہ اپنی ایک نوبلٹی، اس کی عزت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ اور پھر ایک بات وہ جو بالخصوص اس کلچر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، کہ جہاں شاید یوں پورٹرے کیا جائے کہ ایک
بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا وہ اس کی فیمنزم کے خلاف ہے یا اس کے مقام و رتبے کے خلاف ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے، تم کو گری پڑی تھوڑی ہو۔ حضور نے آگے فرمایا کہ تمام تر اس حیثیت اور عزت کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایروگنس کی وجہ سے وہ کہے کہ بس آپ کا اپنا معاملہ میرا اپنا معاملہ ہے، میری بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عزت ہے۔ وہ اس عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایما، کوئی بھی خاتون ہو، ختمت زوجہا 7 ایام، وہ 7 دن خدمت کر لے اپنے شوہر کی، غلق اللہ منہا 7 ابواب النار، اللہ جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ آگے حدیث ہے، اور اسے کہا جائے گا قیامت میں کہ ادخل من اینما شاءت، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کے مطابق میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ویسے خدمت کریں، اپنے شوہر کی نہ کریں، ایک خدمت کا ویک ضرور نکالیں 7 دن، اور 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ عادت ہی ہو جائے، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ہفتہ برائے خدمت شوہر، اور بچوں کی تو خدمت کرتی ہیں وہ تو بہرحال، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح سے بتلائی جانے والی ہے کہ یہ شرم کی بات نہیں ہے۔